وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے اپنا موبائل دیکھنے میں مگن تھا۔ جب اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی تو ایک فخریہ مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھوتے ہی دم توڑ گئی۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں نشست سے اٹھا تو وہاں پر موجود کتنے لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بنا تھا۔ وہ تھا ہی ایسا کہ ہر کوئی اسے دیکھنے پر مجبور ہو جائے۔ وہ غازان شاہ تھا، لمبا چوڑا مرد، اس کے مغرور اور تیکھے نین نقش، سفیدی مائل گندمی رنگت اور چہرے پر سجی کالی سیاہ بڑھی ہوئی شیو اور گھنی مونچھوں کے سائے میں کٹاؤ والے لب، کھڑی مغرور ناک، سیاہ گہری جھیل جیسی آنکھیں۔ وہ یونانی دیوتاؤں کا سا حسن رکھنے والا انسان وجاہت کا مکمل شاہکار تھا۔ تن پر سجے مہنگے مگر خالص خاندانی طرز کا لباس، برانڈ کی گھڑی پہنے وہ کسی اور دنیا سے آیا لگتا تھا۔ وہ انتہائی حسین تھا اور پھر اس کی روبدار شخصیت نے اسے ہر ایک میں مقبول اور نمایاں کیا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا جیسے قدرت نے اسے بڑی فرصت سے بنایا ہو۔ اسے خود بھی اپنے حسن و وجاہت کا بخوبی اندازہ تھا، اور یہ بھی کہ اسے دیکھ کر جانے کتنی لڑکیوں نے اپنے دل ہارے تھے اور کتنے لڑکوں نے اسے دیکھ کر اس جیسا بننے کی ناکام کوشش کی تھی، مگر غازان شاہ جیسا بننا ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس وقت وہ اکیلا پوری محفل پر چھایا ہوا تھا۔ اس کے نام کی پکار کے ساتھ ہی ہال زوردار تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ وہ صرف حسین و جمیل اور امیر ہی نہیں بلکہ انتہائی ذہین اور قابل نوجوان تھا۔ اپنی یونیورسٹی کا وہ واحد لڑکا تھا جس نے یونیورسٹی کا آخری سال ختم ہوتے ہی بزنس کی دنیا میں اپنے قدم بڑے مضبوطی سے جمائے تھے۔ حالانکہ ابھی تو اسے بزنس کی ڈگری ملنا باقی تھی، مگر اپنی ذہانت اور محنت کے بل بوتے پر وہ اتنی کامیابی سے آگے بڑھا تھا کہ اس کے بارے میں سننے والا ہر انسان حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ یہی وجہ تھی آج اس کو یونیورسٹی میں ایوارڈ سے نوازا جا رہا تھا اور اسے خوب عزت دی جا رہی تھی، اور یہ سب اس کا حق بنتا تھا۔ اتنے کم وقت میں اتنی زیادہ ترقی پا لینا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ شہروں میں رہنے والے اونچے گھرانوں کے امیر لڑکے بھی اس کے سامنے بیچ دکھائی دے رہے تھے۔ لڑکیاں اسے حسرت اور ستائش بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں، مگر غازان شاہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ نہ ہی وہ ستائش بھری نظروں سے متاثر ہوا اور نہ ہی کسی لڑکی کی حسرت بھری نگاہوں کا اس نے کوئی تاثر لیا تھا۔ وہ سب سے بہت بے نیاز دکھائی دیتا تھا، یوں جیسے یہ سب اس کے لیے انتہائی معمولی اور روزمرہ کی بات ہو۔ اس وقت بھی وہ وہاں پر موجود ہر شخص کی مختلف تاثرات والی نگاہوں سے لاپرواہ سٹیج کی طرف بڑھا تھا۔ سٹیج پر پہنچتے ہی اس نے چہرے پر جاندار مسکراہٹ سجائی اور شکریہ کے ساتھ اپنا ایوارڈ وصول کیا۔ مہمان خصوصی جو اس وقت ایوارڈ دینے کے لیے وہاں موجود تھے، وہ بھی رشک اور تعریفی نگاہوں سے غازان شاہ کو دیکھ رہے تھے۔ وہ پرتپاک انداز سے غازان شاہ کو ملے ایوارڈ دیتے ہی اس سے فرمائش کی۔ وہ اپنی کامیابی کے بارے میں وہاں موجود تمام لوگوں کو کچھ بتائے۔ اس کی بات سن کر غازان شاہ مسکراتے ہوئے مائک ہاتھ میں لے رہا تھا کہ اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ غازان شاہ موبائل کی گھنٹی بند کرنے والا تھا، مگر بابا جان کالنگ دیکھ کر آف بٹن پر اس کا ہاتھ جاتے جاتے رک گیا۔ اس نے معذرت خواہانہ انداز میں وہاں موجود سب کو دیکھا اور اپنے باپ کی کال اٹینڈ کرتے ہوئے سٹیج سے اتر گیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے بابا بلا ضرورت اور مصروفیت کے اوقات میں کبھی بھی کالز نہیں کرتے تھے۔ یقیناً کوئی ضروری بات ہوگی۔ جی بابا جان، کہیے کیا بات ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتا، اس کے بابا کی گھبرائی ہوئی اور شاید بھیگی ہوئی آواز سنائی دی۔ غازان شاہ، ابھی اور اسی وقت حویلی پہنچو، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، 1 منٹ بھی مت رکنا وہاں پر، بس گھر آ جاؤ۔ بابا جان کی بات سن کر غازان شاہ پریشانی میں گھر گیا۔ یقیناً کوئی بہت بڑی بات ہو گئی تھی۔ اس کے بابا جان نے کال کاٹ دی تھی۔ غازان شاہ کو زیادہ پریشانی اپنے بابا جان کی آواز سن کر ہوئی۔ اسے پورا یقین تھا اس کے بابا رو رہے تھے، مگر کیوں؟ اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں اور دل کسی انہونی کے تحت بری طرح دھڑکنے لگا۔
وہ فوراً ہال سے نکل گیا۔ ابھی وہ ہال سے باہر نکل ہی رہا تھا کہ اس کے قریبی دوستوں کا ہجوم اس کی جانب بڑھا۔ ارے ایسے کیسے بھاگنے کی سوچ رہے ہو؟ غزان شاہ، تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہمیں بہت اچھی ٹریٹ دو گے۔ سب کو ہی اندازہ تھا آج کے دن تمہارے لیے کتنا بڑا دن ہے اور تم اس خوشی کو ہمارے ساتھ ضرور سیلیبریٹ کرو گے، اور اب تم بھاگ رہے ہو۔ اس کے دوستوں نے اسے گھیرے میں لیا اور اس کے جانے کی کوشش ناکام کی۔ انہیں ہرگز اندازہ نہیں ہوا تھا غزان شاہ کو اس وقت کیسی کال موصول ہوئی، اور ہمیشہ کی طرح غزان شاہ نے اپنے چہرے کے مضبوط تاثرات سے کسی کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ اس وقت شدید پریشانی میں مبتلا تھا۔ وہ کسی طرح اپنے دوستوں کو ٹال کر وہاں سے نکلنا چاہتا تھا، مگر اس کے دوستوں کا پرزور اصرار یہ واضح اشارہ دے رہا تھا وہ اتنی آسانی سے ٹلنے والے نہیں تھے۔ اس لیے گہری سانس بھر کے بولا، نہ میں اپنی بات سے مکر رہا ہوں اور نہ تم لوگوں کو پارٹی دینے سے انکاری ہوں۔ اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں۔ کسی بڑے ہوٹل میں اپنے فلیٹ پر ہی بڑے فنکشن کا اہتمام کروں گا اور بہت بڑی دعوت ہوگی۔ یہ میرا تم سب سے وعدہ ہے، مگر ابھی فی الحال مجھے جانے دو۔ میرا جانا اس وقت بہت ضروری ہے۔ جیسے ہی موقع ملتا ہے میں واپس آ کر اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ اس کی بات سن کر اس کے سارے دوست پیچھے ہٹ گئے۔ اس کا سنجیدہ چہرہ بتا رہا تھا اسے بہت ضروری کام کی وجہ سے جانا پڑ رہا ہے، اور یہ بھی سب جانتے تھے غزان شاہ اپنی بات سے نہیں مکرتا۔ وہ جو کہتا ہے وہ لازمی کرتا ہے۔ بڑے ہوٹل یا فلیٹ میں بڑے پیمانے پر فنکشن کیے جانے کا پروگرام سن کر اس کے دوست خوش ہو گئے۔ ان سب کو بہت مزہ آنے والا تھا۔ انہوں نے غزان شاہ کو جانے دیا اور فنکشن کے حوالے سے اپنی تیاریوں کی بات کرنے لگے، جبکہ وہاں موجود صبا ہمدانی نے اس فنکشن کا سن کر باقیوں کے ساتھ مل کر فنکشن کو ڈسکس کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس کے چہرے پر بڑی مغرورانہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی غزان شاہ بڑے پیمانے پر فنکشن کا اہتمام کیوں کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ یہ ایوارڈ لینا اس کے لیے اتنی بڑی بات نہیں تھی، بلکہ اس کے لیے خوشی کی بات صبا ہمدانی تھی، اور صبا ہمدانی کو اندازہ تھا کہ اس فنکشن کی مہمان خصوصی بھی وہی ہوگی، کیونکہ غزان شاہ یہ سب کچھ صرف اور صرف صبا ہمدانی کو متاثر کرنے کے لیے کر رہا تھا۔ تعلیمی سال کے دوران اور پوری یونیورسٹی میں ایک صبا ہمدانی ہی وہ لڑکی تھی جس نے غزان شاہ کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ وہ پہلی اور آخری لڑکی تھی جسے دیکھ کر غزان شاہ نہ چاہتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوا اور اپنے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ محسوس کیا۔ کئی بار لاشعوری طور پر صبا ہمدانی کو سوچا بھی تھا۔ پوری یونیورسٹی میں غزان شاہ نے صبا ہمدانی کے ساتھ میل جول اور بات چیت بڑھائی تھی، ورنہ تو وہ کسی لڑکی کو گھاس نہیں ڈالتا تھا اور کبھی بھی کسی لڑکی کو اتنی جرت نہیں دی کہ وہ اس کے قریب آ کر یا اس سے فری ہو کر بات کر سکتی، اور اس بات نے صبا ہمدانی کو بہت مغرور بنا دیا تھا۔ جب اس کی ساتھی لڑکیاں اسے چھیڑتیں تو اس کے چہرے پر بڑی مغرورانہ مسکراہٹ آ جاتی، یوں جیسے یہ سب اسی کا حق ہو، اور اس دنیا میں آئی ہی صرف غزان شاہ کے لیے تھی۔ دل میں کہیں نہ کہیں وہ بھی غزان شاہ سے شدید متاثر تھی اور اس کے سنگ اپنی زندگی گزارنے کا تہیہ کیے بیٹھی تھی، مگر اس میں انا اتنی تھی وہ یہ سب غزان شاہ پر بالکل بھی ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی، بلکہ وہ چاہتی تھی غزان شاہ اس کے آگے جھکا رہے، اسے منانے کے لیے 100 حربے آزمائے اور اس کے قدموں میں ڈھیر ہو جائے، اور پھر صبا ہمدانی اسے اپنی انگلیوں پر نچاتے ہوئے اس کے دل پر راج کرے۔ وہ تو شاید یہ بھی چاہتی تھی کہ صبا ہمدانی کو متاثر کرنے کے لیے غزان شاہ گلی محلے کے چھچورے لڑکوں کی طرح اوچھی حرکتیں کر کے صبا ہمدانی کے آگے پیچھے گھوم کر دیوانگی ظاہر کرے اور اس کے قدموں میں اپنا آپ وار دے، مگر غزان شاہ اس طبیعت کا انسان نہیں تھا۔ صبا ہمدانی کے لیے اپنے دل میں پسندیدگی ضرور محسوس کرتا تھا، مگر اس کا مطلب ایسا ہرگز نہیں تھا کہ وہ بالکل ہی لوفرانہ طریقے سے ایک عورت کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتا۔ اسے اپنا وقار، اپنی عزت بہت عزیز تھی، اور ایک لڑکی کی محبت میں آ کر وہ اپنا وقار اور مقام کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پوری حویلی میں موت کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ عجیب ویرانی اور خاموشی نے حویلی کو اپنی آغوش میں سمیٹ رکھا تھا۔ شاہ حویلی کے در و دیوار سے
رنج و عالم جھلک رہا تھا۔ پورا گھر تکلیف اور بے یقینی کی لہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے عورتوں کی دبی دبی سسکیاں سنائی دیتیں اور پھر بالکل خاموشی چھا جاتی۔ البتہ جب غزان شاہ کی ماں بے ہوشی سے دوبارہ ہوش میں آتی تو ان کی کریا زاری شروع ہو جاتی۔ وہ اپنا سینہ پیٹتے ہوئے اپنے لختے جگر کو دیوانہ وار پکارتیں۔ ان کے ہر انداز سے کرب محسوس کیا جا سکتا تھا کہ اس وقت وہ کتنے اندوہناک صدمے کو جھیل رہی تھیں۔ بے یقینی نے ان کے وجود کو گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ وہ ابھی تک اس بات کو قبول نہیں کر پا رہی تھیں کہ کچھ وقت پہلے جہاں ان کے شہزادے بیٹے کی خوشیوں کا شور شرابہ کیا جا رہا تھا، اب وہی بیٹا موت کی ابدی نیند میں جا سویا تھا۔ آج تو ان کے بیٹے کی بارات تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے سر پر صحرا سجانے والی تھی۔ کتنے ارمانوں سے انہوں نے اس دن کا انتظار کیا تھا۔ اپنے لاڈلے بیٹے کی خوشی کو وہ دل سے سیلیبریٹ کر رہی تھیں، مگر جانے شاہ حویلی کو کس کی نظر کھا گئی۔ خوشی اور روشنی میں جگمگاتی حویلی غم کی لپیٹ میں آ گئی۔ غزان شاہ جب حویلی پہنچا تو وہاں کی حالت دیکھ کر اس کا دل سکڑ کر پھیلا تھا۔ ابھی تو اسے حقیقت کا ادراک نہیں ہوا تھا، مگر ماحول پر چھائی تکلیف کی لہروں کو وہ بخوبی محسوس کر سکتا تھا، اور پھر اس کے خوف کی بدترین تصدیق ہو گئی۔ اس کا چھوٹا بھائی فرحان شاہ قتل ہو گیا تھا۔ آج تو اس کی شادی تھی۔ وہ بہت خوش تھا اپنی شادی کو لے کر۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ غزان شاہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے پورے وجود پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس کی ٹانگیں بے جان ہونے لگیں۔ پورا خون سمٹ کر آنکھوں میں آن ٹھہرا۔ زندگی سے بھرپور شوخ شریر اس کا بھائی اچانک موت کے منہ میں چلا گیا۔ اسے یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا، مگر جوان بھائی کی موت نے غزان شاہ جیسے انسان کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے فرحان شاہ کی میت کے پاس آیا۔ اسے آتا دیکھ کر اس کی ماں بے تاب ہو کر اس کی طرف دوڑی۔ دیکھو غزان شاہ، کیا ہو گیا؟ میرا شہزادہ بیٹا ہم سے اتنی دور چلا گیا۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی؟ آج تو اس کا خواب پورا ہونے جا رہا تھا۔ کیا قصور تھا میری بھانجی کا؟ سہاگن بننے سے پہلے ہی اجڑ گئی۔ میں نے تو اپنے بیٹے کے سر پر صحرا سجانا تھا، کفن میں لپیٹنے کا تو سوچا بھی نہیں تھا۔ میرا دل غم سے پھٹا جا رہا ہے۔ غزان شاہ، مجھ سے اپنے بیٹے کی موت برداشت نہیں ہو رہی۔ لوگ کہتے ہیں صبر کرو، مگر میں کیسے صبر کروں؟ میرے دل کو صبر نہیں آ رہا۔ میرا جوان بیٹا قتل ہوا ہے۔ تمہیں میری قسم ہے غزان شاہ، اپنے بھائی کی قبر کی مٹی خشک ہونے سے پہلے تم اپنے بھائی کے قاتل کو ڈھونڈ نکالنا، ورنہ میں تمہیں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی، یاد رکھنا۔ غزان شاہ، جب تک تم اپنے بھائی کے قاتل کا سراغ نہیں لگا لو گے، تب تک میں اپنا ایک نوالا بھی منہ میں نہیں ڈالوں گی۔ تمہیں اپنی ماں کی قسم ہے، میرے بچے کے قاتل کو پکڑو اور اس کو ایسی دردناک سزا دو کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے۔ مجھ سے وعدہ کرو غزان شاہ، تم اس کی موت کا بدلہ ضرور لوگے۔ اس کی ماں اسے جھنجھوڑتے ہوئے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ غزان شاہ، جو بمشکل خود پر ضبط کیے کھڑا تھا، ماں کی باتوں سے ٹوٹ کر بکھرا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اسے اپنا بھائی فرحان بہت عزیز تھا۔ وہ اس کا لاڈلا بھائی تھا۔ ماں کی طرح وہ بھی اس کی موت قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ قتل کا سن کر غزان شاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ آپ کو یہ سب کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ماں۔ میں خود بھی تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک مجھے قاتل کا سراغ نہیں مل جاتا۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ جو کوئی بھی ہے اپنے اس عمل پر ضرور پچھتائے گا۔ فرحان کو ہم سے چھین کر اس نے اچھا نہیں کیا۔ آپ دیکھنا میں اس کا کیا حال کرتا ہوں۔ اپنی ماں کو کندھوں سے تھام کر تسلی دیتے ہوئے غزان شاہ دل میں تہیہ کر چکا تھا۔ اسے ہر حال میں اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینا تھا۔ اس کی نظر نمرا پر جا ٹھہری، جو اس کی خالہ کی بیٹی تھی، بہت معصوم سی کم عمر لڑکی۔ اس کے بھائی کی محبت تھی۔ اسے یاد تھا اس کا بھائی کتنی دیوانگی سے نمرا کا ذکر کرتا تھا۔ دن رات اس کی زبان پر یہی لفظ ہوتے تھے، بھائی جس دن نمرا مجھے مل گئی نا، سمجھو مجھے پوری دنیا کی دولت مل جائے گی۔ مجھے وہ پسند ہے، میں اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی یہی شدت اور چاہت دیکھتے ہوئے غزان شاہ اور اس کی ماں نے نمرا کے باپ سے بہت منت سماجت کر کے نمرا کا ہاتھ مانگا تھا۔ شادی کا سن کر فرحان شاہ خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔
اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس کی بات طے ہو گئی۔ وہ بے یقینی سے پوچھتا تھا، بھائی سچ میں خالو نے ہاں کر دی ہے؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا، ایسا لگتا ہے جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ اس کے پرجوش انداز کو دیکھ کر غزان شاہ ہنس دیا تھا، اور آج وہی بھائی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا تھا۔ سچ ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، مگر تکلیف اس بات کی تھی کہ اسے قتل کیا گیا تھا۔ اگر طبی موت ہوتی تو صبر کیا جا سکتا تھا، مگر فرحان شاہ کا قتل غزان شاہ سے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ آج اس کی بارات جانی تھی اور نمرہ ہمیشہ کے لیے فرحان شاہ کی دلہن بن کر اس گھر کی زینت بننے والی تھی، مگر افسوس ان کی ساری خوشیاں ملیا میٹ ہو گئیں۔ غزان شاہ کو یہ توقع نہیں تھی۔ آج صبح وہ اپنے بھائی کو آخری بار دیکھ رہا ہے۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں موند لیں۔ کاش میں نہ جاتا، کاش میں اپنے بھائی کے پاس رکا رہتا تو شاید وہ بچ جاتا، شاید میں اسے بچا لیتا۔ غزان شاہ خود کو کوسنے لگا۔ کس دل سے اس نے اپنے بھائی کو قبر میں سلایا تھا اور کس دل سے اس کا جنازہ پڑا، یہ صرف غزان شاہ جانتا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ غزان شاہ کا درد اور غصہ بڑھا رہا تھا۔ اپنے جوان بھائی کے کفن دفن کے بعد اپنے کمرے میں بیٹھ کر پہلے تو وہ جی بھر کر رویا، اور اس کے بعد خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے اپنے پرانے ملازم کو بلوایا، جس کے ذمے وہ فرحان شاہ کی شادی کے سارے انتظامات لگا کر گیا تھا۔ اس کے بلاوے پر وہ ملازم مؤدب سا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ کرم بخش، کچھ اندازہ ہے تمہیں یہ سب کس کی کارستانی ہے؟ کیونکہ میں تمہارے ذمے شادی کے انتظامات لگا کر گیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ ہر چیز پر گہری نظر رکھنی ہے، کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے، مگر دیکھو کیا ہو گیا۔ کیا تم اس بارے میں کچھ بتانا پسند کرو گے؟ غزان شاہ نے سرد لہجے میں اپنے ملازم کرم بخش سے سوال کیا تو وہ تھوڑا گڑبڑا گیا اور بولا، شاہ سائیں سب اچھے سے ہو رہا تھا، اور آپ کو تو پتہ ہے آپ کے اور بڑے سائیں کے ایسے کوئی جانی دشمن نہیں تھے جن سے ہمیں خطرہ ہوتا، اور چھوٹے سائیں تو بہت ہی زندہ دل تھے، ان کی کسی سے کیا دشمنی ہوتی؟ باہر کا تو کوئی بندہ آیا ہی نہیں، بس چھوٹے سائیں نے اپنے کچھ دوستوں کو بلایا ہوا تھا اور ہلہ گلا کر رہے تھے۔ سب لڑکے فائرنگ کر رہے تھے، نہ جانے کس کی اندھی گولی چھوٹے شاہ سائیں کے دل کے مقام پر آ کر لگی اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ وہ لڑکے ابھی بھی حویلی میں موجود ہیں اور بہت گھبرائے ہوئے ہیں۔ بڑے سائیں نے ہی ان کے بارے میں کہا ہے، ان میں سے کوئی بھی چھوٹے سائیں کا قاتل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ عرصہ دراز سے چھوٹے سائیں کے ساتھ ہیں، اور بھی کسی کے بارے میں کوئی ایسا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ البتہ حویلی میں آئے لوگوں میں انجان صرف مووی والے تھے، جنہیں چھوٹے شاہ سائیں نے شہر سے بلوایا تھا تاکہ ہر لمحے کی مووی بنوا سکیں۔ کرم بخش کی بات سن کر غزان شاہ چونک گیا اور فوراً کہا، جو مووی بنانے آئے تھے مجھے ان کے دفتر لے جاؤ۔ انہوں نے مووی بنائی ہے تو مووی میں کوئی نہ کوئی سراغ ضرور ملے گا جس سے ہمیں اندازہ ہو فرحان شاہ کو گولی کس نے ماری ہے۔ یہ اتفاقاً نہیں ہو سکتا، کسی نے فرحان شاہ کے دل کا نشانہ لیا ہے، جان بوجھ کر گولی ماری گئی ہے۔ کرم بخش کی باتوں سے غزان اصل بات کی تہہ تک پہنچ چکا تھا۔ اسے اچھے سے اندازہ تھا شوقیہ فائرنگ آسمان کی جانب کر کے کی جاتی ہے، ایسے میں دل پر گولی لگنا ناممکن بات تھی۔ یقیناً کسی نے جان بوجھ کر اس شور و گل کا فائدہ اٹھایا تھا، اور بالکل ویسا ہی ہوا تھا جیسا غزان شاہ نے سوچا تھا۔ مووی میکرز کے پاس جا کر جب غزان شاہ نے ساری ویڈیوز کی فوٹیج منگوائیں اور تفصیل سے دیکھنا شروع کیا تو اسے جلد ہی قاتل مل گیا، جو ایک گاڑی میں بیٹھا تھا، اور جب سب لڑکوں نے فائرنگ شروع کی تو اس نے موقع سے فائدہ اٹھا کر سیدھا فرحان کا نشانہ باندھا اور فائر کرتے ہی وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ اس شخص پر نگاہ پڑتے ہی غزان شاہ کا چہرہ حیرت اور غضب سے سرخ ہو گیا۔ اس شخص کو لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا، مووی میں بھی اس کا چہرہ بالکل واضح تھا۔ غزان شاہ نے وہ ساری فوٹیج ثبوت کے طور پر لیں اور واپس حویلی چلا آیا۔ اپنے باپ سے مخاطب ہوا، بابا جان، میں نے قاتل کا سراغ لگا لیا ہے، آپ کل ہی جرگہ بلائیے، ہمیں اب فرحان کے قتل کا بدلہ لینا ہے۔ غزان شاہ کی بات سن کر اس کے بابا نعمان شاہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اپنے بیٹے کے غم میں وہ اس قدر ڈوبے ہوئے تھے، انہیں ذرا بھی اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ حرکت کسی نے جان بوجھ کر کی ہے یا انجانے میں۔
اب غزان شاہ کی بات سن کر حیران ہوئے تھے۔ کیا تم واقعی سچ کہہ رہے ہو؟ فرحان کا قاتل مل گیا ہے؟ جی بابا جان، قاتل مل چکا ہے، میرے پاس ثبوت ہیں۔ یہ کہہ کر غزان شاہ نے فوٹیجز اور ویڈیوز اپنے باپ کو دکھائیں جن میں سب کچھ صاف واضح تھا۔ فرحان شاہ کو قتل کرنے والا انہی کے علاقے کے دوسرے نواب رضوان خان کا بیٹا اسد خان تھا۔ فرحان شاہ پر گولی اسی نے چلائی تھی۔ گاڑی کا نمبر بھی بالکل واضح تھا۔ وہ گاڑی رضوان خان کی ذاتی ملکیت میں تھی۔ رضوان خان ان کی برابری کا نواب تھا۔ ان کے درمیان کبھی بھی ایسی کوئی خاندانی دشمنی نہیں چلی تھی، مگر رضوان خان کے بیٹے نے یہ حرکت کر کے دشمنی کا آغاز کر دیا تھا۔ ویڈیوز اور فوٹیج دیکھ کر نعمان شاہ کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر اسد خان تک پہنچے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے معصوم بیٹے کے قتل کا بدلہ لے۔ نعمان شاہ نے اسی وقت علاقے کے تمام معزز افراد سے جرگے کا مطالبہ کیا اور یہ گزارش بھی کہ اس جرگے میں رضوان خان اور اس کا بیٹا اسد خان لازمی شامل ہوں۔ نعمان شاہ کی بات حیران کن تو تھی، مگر ان کا مطالبہ فوری مانا گیا۔ ہر کسی کو معلوم تھا کہ ان کے بیٹے کا قتل ہوا تھا اور قاتل علاقے میں کہیں موجود تھا۔ اگلے روز جرگے میں جب نعمان شاہ اور غزان شاہ پہنچے تو تمام معزز افراد موجود تھے، مگر رضوان خان اسد خان کا نام و نشان نہیں تھا۔ مگر تھوڑی دیر بعد رضوان خان اپنے سالوں کے ہمراہ وہاں پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر بیزاری اور غصے کے آثار نمایاں تھے۔ اپنا یوں بلایا جانا اس کو اچھا نہیں لگا تھا۔ اس کے جرگے میں آتے ہی غزان شاہ اٹھا اور بولا، تمہارا قاتل بیٹا کدھر ہے؟ اسے بھی جرگے میں بلاؤ تاکہ قتل کے جرم میں سزا دی جا سکے۔ غزان شاہ کے منہ سے الفاظ سن کر رضوان خان کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ کیا سوچ کر تم میرے بیٹے پر قتل کا الزام لگا رہے ہو؟ ہمارے اور تمہارے درمیان ایسی کوئی دشمنی بھی نہیں ہے، تو پھر میرا بیٹا ایسی حرکت کیوں کرے گا؟ نعمان شاہ، اپنے بڑے بیٹے کو سنبھالو، لگتا ہے بھائی کا غم زیادہ ہی اس کے سر پر چڑھ گیا ہے۔ رضوان خان نے غزان شاہ کو ٹوکتے ہوئے نعمان شاہ کی طرف رخ کیا تو غزان شاہ نے کچھ بھی بولے بغیر تمام فوٹیجز اور ویڈیوز جرگے کے بڑوں کو دکھائیں۔ وہ سب دیکھ کر رضوان خان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا اس کا بیٹا قتل کر سکتا ہے، مگر کیوں؟ اس کیوں کا جواب خود ان کے پاس بھی نہیں تھا۔ ویڈیوز اور فوٹیجز میں سب واضح تھا۔ اسد خان نے ہی فرحان شاہ کا قتل کیا تھا۔ ان کا بیٹا قاتل تھا اور مقتول کے گھر والے اب انصاف لینے آئے تھے۔ ان کے سینے میں درد کی لہریں اٹھنے لگیں۔ اسد خان ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس نے قتل کر کے خود کو خطرے میں ڈالا تھا۔ اس کی بے وقوفی کی وجہ سے عرصہ دراز سے سکون میں دراڑیں پڑ چکی تھیں۔ ان دو خاندانوں میں کبھی دشمنی نہیں ہوئی تھی، مگر اب دشمنی کا آغاز ہو چکا تھا اور انتہائی شدت سے ہوا تھا۔ جرگے نے مقتول کے گھر والوں سے پوچھا کہ اب انہیں انصاف کے لیے کیسا بدلہ چاہیے۔ کیا وہ عدالتی نظام چاہتے ہیں یا جرگے میں ہونے والا کوئی فیصلہ؟ ان کی بات سن کر غزان شاہ فوراً بولا، میں قتل کا بدلہ قتل چاہتا ہوں۔ مجھے اسد خان ہی چاہیے اور اسے قتل کر کے ہی میں سکون کا سانس لوں گا۔ اس کی بات سن کر جرگے کے بڑوں نے اپنا رخ رضوان خان کی طرف موڑا تو وہ گھبرا گیا۔ اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ اپنا اکلوتا بیٹا انہیں اپنے ہاتھوں سے جاتا محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی رضوان خان کے سالے نے رضوان خان کے کان میں سرگوشی کی اور کہا، بھائی صاحب، پریشان ہونے کی بجائے عقل کا استعمال کریے، اپنے بیٹے کو بچا سکتے ہیں۔ آپ اپنی بیٹی ونی کر دیں، غزان شاہ سے اس کا نکاح پڑھوا دیں۔ اس طرح ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں گے۔ آپ کا بیٹا بھی بچ جائے گا اور آپ کی بیٹی قابل نوجوان کی بیوی بن جائے گی۔ میں غزان شاہ کو بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ اس وقت وہ غصے میں لگ رہا ہے، مگر وہ بہت اچھا اور سلجھا ہوا نوجوان ہے۔ اور پھر بیٹی کا کیا ہے؟ اگر بھائی کی خاطر تھوڑی سی قربانی دے بھی دے تو کوئی برائی نہیں۔ آج نہ صحیح تو کل کو حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اپنے سالے کی بات سن کر رضوان خان نے غصے سے کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میں اپنی بیٹی دشمنوں کے حوالے کر دوں تاکہ وہ اس کا جو بھی حشر کریں ہم کچھ بھی بول نہ سکیں؟ کیا سوچ کے تم نے یہ بات کی ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ونی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ میں نواب ہوں،
اپنی بیٹی کو اندھے کنویں میں کیسے دھکیل دوں؟ تو پھر ٹھیک ہے بھائی صاحب، اپنا اکلوتا بیٹا ان کے حوالے کر دیں اور اس سے ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھو لیں، کیونکہ اس کے علاوہ تو اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر میری بات سن کر اپنی بیٹی ونی کرتے ہیں تو کچھ عرصے بعد حالات نارمل ہونے پر وہ آپ سے دوبارہ میل جول بھی رکھ سکتی ہے۔ اب اگر بیٹے کی زندگی بچانی ہے تو یہی ایک راستہ ہے، ورنہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیے، کیونکہ غلطی تو وہ کر چکا ہے اور اس غلطی کی سزا ہر حال میں ملنی ہے۔ اپنے سالے کی بات سن کر رضوان خان، جو پہلے غصے میں تھا، ایک دم سے ٹھنڈے پڑ گئے۔ یہ سچ تھا، صرف یہی دو راستے بچے تھے اور وہ کسی صورت اپنے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ تبھی رضوان خان نے ہتھیار ڈال دیے اور اٹھ کر بولا، میں ونی دینے کے لیے تیار ہوں، مگر اپنا بیٹا ان کے حوالے نہیں کر سکتا۔ رضوان خان کی بات سن کر غزان شاہ برہم ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، نعمان شاہ نے ایک دم سے اس کا ہاتھ پکڑ کر دبوچا اور بولا، ٹھیک ہے، میں ونی کے فیصلے کو قبول کرتا ہوں، آپ بس ہمیں تھوڑا سا وقت دیں تاکہ میں اپنے بیٹے سے اس بارے میں بات کر سکوں۔ جرگے کے بڑوں نے اس کی بات مان لی، جبکہ غم اور غصے سے غزان شاہ کا برا حال تھا۔ بے یقینی سے اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نعمان شاہ اسے لے کر ایک سائڈ پر ہوئے تو غزان شاہ بھڑک کر بولا، یہ آپ نے کیا کیا بابا جان؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں اتنا بے غیرت نہیں کہ اپنے بھائی کے قاتل کو یوں آزادی سے گھومنے دوں اور ان کی لڑائی لے کر بیٹھ جاؤں۔ میں ایسا کسی صورت نہیں کر سکتا۔ مجھے ہر حال میں قتل کا بدلہ قتل ہی چاہیے۔ آپ ونی کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ نعمان شاہ بولے، تم بھائی ہو غزان شاہ اور میں باپ، یقیناً باپ کا دکھ بھائی سے زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ مجھے بھی اپنے بیٹے قتل کا شدید غم ہے۔ میں کسی صورت اس غم کو بھلا نہیں سکتا، مگر میں جوش میں اندھا بھی نہیں ہو سکتا۔ اپنے ایک بیٹے کو کھو چکا ہوں اور اگر اس دشمنی کو مزید بڑھاوا دیا تو دوسرے بیٹے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ آج تم ان کے بیٹے کو قتل کر دیتے ہو تو وہ دشمنی میں آگے جائیں گے اور تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے۔ ایک بیٹے کو کھونے کے بعد دوسرے بیٹے کو کھونے کا حوصلہ نہ مجھ میں ہے نہ ہی تمہاری ماں میں ہوگا۔ تم سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ اگر وہ اپنی بیٹی دے دیتے ہیں تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں، ہم اسے جوتے کی نوک پر رکھیں گے اور یہ ساری زندگی ہمارے آگے جھکے رہیں گے۔ ہم اپنا بدلہ، اپنا غصہ اس لڑکی پر اتار سکتے ہیں، مگر اس صورت میں تم محفوظ رہو گے۔ میرے لیے اتنا کافی ہے۔ فرحان کے بعد اب تم ہی ہمارا واحد سہارا بچے ہو، لہٰذا میں، یہ تمہاری ماں، ایسا کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہیں گے جس سے تمہاری جان خطرے میں پڑ جائے۔ اپنے باپ کی بات سن کر غزان شاہ کو ایک دم سے چپ لگ گئی۔ یہ بات سچ تھی۔ اگر وہ اسد خان کا خون کرتا تو اسد خان کے گھر والے اس کے خون کے پیاسے ہو جاتے اور یہ دشمنی عرصہ دراز تک چلتی رہتی، اور جانے کب اس دشمنی کا اختتام بھی ہوتا یا نہیں، کوئی نہیں جانتا تھا۔ اور اپنی ماں کا حال وہ دیکھ کر آیا تھا، اور غزان شاہ کو تو یہ بھی معلوم تھا۔ فرحان کی بجائے اس کی ماں کو غزان شاہ زیادہ پیارا تھا۔ کچھ دیر بے چینی سے اپنے لب کچلتے رہنے کے بعد غزان شاہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ عالیہ اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھائی کرنے میں مصروف تھی جب اس کی ستیلی ماں تیزی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور بولی، اب چھوڑ دو ان کتابوں کا پیچھا اور تیار ہو جاؤ، تمہاری قربانی کا وقت آ گیا ہے۔ اسی دن کے لیے تو تمہارے باپ نے تمہیں پال پوس کر جوان کیا تھا۔ اور ہاں، کوئی ڈرامہ مت کرنا، کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے اور اس معاملے تمہاری ایک بھی نہیں سنی جائے گی۔ ستیلی ماں کی بات سن کر عالیہ حیرت سے ان کا منہ دیکھنے لگی۔ اچانک سے ایسا کیا ہو گیا تھا اور کون سی قربانی کی وہ بات کر رہی تھیں؟ عالیہ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ اور کس قربانی کے لیے میرے باپ نے مجھے پالا پوسا؟ ذرا مجھے تو پتہ چلے۔ سوال کرتے کرتے آخر میں عالیہ کا لہجہ تنزیہ ہوا تو اس کی ستیلی ماں دانت پیستے ہوئے بولی، کتابوں کی دنیا سے باہر آؤ تو تمہیں کچھ پتہ چلے نا کہ باہر کی دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تمہارے بھائی سے غلطی میں قتل ہو گیا اور اب اس قتل کے بدلے میں تمہیں ونی کیا جا رہا ہے۔ یقیناً تمہیں بھی اعتراض نہیں ہوگا اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ ایک بھائی کے لیے بہنیں ہی قربانیاں دیا کرتی ہیں۔ وہ ظالم لوگ تو میرے معصوم بچے کو مارنے کا فیصلہ کیے بیٹھے تھے، مگر شکر ہے بر وقت تمہارے باپ کو یہ خیال آ گیا کہ تمہیں ونی کر کے اپنے بیٹے کو بچایا جا سکتا ہے۔ اور ہاں،
یہ فیصلہ بھی سراسر تمہارے باپ کا ہے، اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں، لہٰذا مجھ پر چڑھ دوڑنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے پتا ہے میری ممتا پر تو تم نے کبھی یقین ہی نہیں کیا۔ میں تمہیں جتنا بھی پیار دے لوں، رہوں گی تو تمہارے لیے سوتیلی ہی نا، اس لیے تمہیں پہلے سے بتا رہی ہوں، یہ فیصلہ تمہارے باپ نے خود کیا ہے۔ مجھے بھی ابھی معلوم ہوا ہے، بلکہ یہ معلوم کیا، سیدھا سیدھا حکم ملا ہے کہ تمہیں جا کر بتا دوں۔ تم اپنی تیاری باندھ لو، تمہارے اس گھر سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ سوتیلی ماں کے الفاظ سن کر عالیہ کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے اس عورت کا منہ دیکھنے لگی۔ اسے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ اس پر اتنا بڑا ظلم بھی کر سکتے ہیں۔ وہ دکھ سے اپنی سوتیلی ماں کا منہ دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر چھایا سکون اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ اسے سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ عالیہ کتنی دیر تو بولنے کے قابل ہی نہیں رہی، اور جب بولی تو اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں نا؟ میں جانتی ہوں آپ میری سوتیلی ماں ہیں، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کو میری کتنی پرواہ ہے، مگر آپ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے کریں گی؟ یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ آپ لوگ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ غلطی کسی اور کی اور سزا مجھے کیوں ملے؟ بھلا بیٹیاں کب قربانی کے لیے پالی جاتی ہیں؟ جس نے یہ غلطی کی ہے وہی اس غلطی کی سزا بھی بھگتے۔ آپ لوگ مجھے کیوں اس سب میں گھسیٹ رہے ہیں؟ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں ونی کی گئی لڑکیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، پھر بھی اتنی بڑی سزا میرے حصے میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا آپ لوگوں نے۔ آپ لوگوں کو ذرا بھی ترس نہیں آیا مجھ پر؟ عالیہ زرد پڑتے چہرے کے ساتھ بول رہی تھی۔ تبھی اس کی سوتیلی ماں ذرا اکتاہٹ بھرے لہجے میں بولی، بات سنو لڑکی، یہ فیصلہ میرا نہیں تمہارے باپ کا ہے۔ میں نے اسے نہیں کہا کہ تمہیں ونی کرے، مگر اب فیصلہ ہو چکا ہے اور تمہیں اس فیصلے کے آگے سر جھکانا ہی ہوگا۔ جرگے کے فیصلے کو ٹالنا ناممکن بات ہے۔ اسی وقت رضوان خان بھی کمرے میں داخل ہوئے۔ عالیہ کے دل کی کیفیت کا اندازہ انہیں بخوبی ہو چکا تھا۔ تبھی جھکے کندھوں کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہی عالیہ کے پاس بیٹھے اور بولے، تمہارے بھائی کی زندگی اور میری خوشی اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میری بیٹی، مجھے امید ہے تم ہمیں مایوس نہیں کرو گی۔ میں جانتا ہوں یہ فیصلہ تمہارے لیے بہت تکلیف دہ ہے، مگر یقین کرو یہ اتنا بھی مشکل نہیں جتنا تمہیں لگ رہا ہے۔ غزان شاہ سلجھا ہوا پڑھا لکھا نوجوان ہے، اور پھر یہ بھی تو دیکھو میں نے تمہیں کتنے پیار سے پالا پوسا، تمہاری ہر خواہش پوری کی۔ ہمارے خاندان میں لڑکیاں تعلیم مکمل نہیں کرتی، مگر تمہارے شوق کی خاطر میں نے تمہاری تعلیم پر کبھی روک ٹوک نہیں کی۔ آج اس سب کے بدلے میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ تم ہم پہ یہ احسان کر دو، ہمارے فیصلے کو مان لو۔ میں ساری زندگی تمہارا احسان مند رہوں گا۔ اپنے باپ کی سنگدلی پر عالیہ کو شدید تکلیف ہوئی تھی۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اپنے بے بس باپ کو دیکھنے لگی اور بولی، کون سی خوشی، کون سی فرمائشیں پوری کی ہیں آپ نے بابا جان؟ میں کالج جا کر پڑھنا چاہتی تھی، یونیورسٹی جا کر پڑھنا چاہتی تھی، مگر آپ نے مجھے گھر میں ہی بند رکھ کر مجھے کتابیں لا کر دیں۔ ان کتابوں کو خود ہی پڑھتے ہوئے میں نے جیسے تیسے تعلیم مکمل کی۔ میرا کوئی بھی شوق آپ نے پورا نہیں کیا، جس کی بات کر کے آج آپ اپنا فیصلہ منوانا چاہ رہے ہیں۔ ساری زندگی اپنے اشاروں پر چلانے کے بعد بھی کیا آپ کا دل نہیں بھرا، جو اب اتنا بڑا فیصلہ میرے سر پر تھوپ دیا؟ ایک بار بھی مجھ سے نہیں پوچھا، اسد آپ کا بیٹا ہے تو میں بھی تو آپ کی بیٹی ہوں، کیا میرے لیے آپ کا دل نہیں دکھتا؟ آپ کیوں اپنے بیٹے کے جرم کی سزا مجھے دے رہے ہیں؟ اس سے پوچھئے نا اس نے یہ حرکت کیوں کی، اور سزا بھی اسے ملنی چاہیے۔ بس عالیہ، خدا کا واسطہ ہے خاموش ہو جاؤ۔ یہ دیکھو ہاتھ جوڑ رہا ہوں تمہارے آگے، غلطی ہو گئی اس سے، اب کیا اپنا جوان بیٹا میں ان ظالموں کے ہاتھوں میں سونپ دوں اور وہ اسے جان سے مار ڈالیں؟ بیٹے تو باپ کا بازو ہوتے ہیں، اور تمہیں آج نہیں تو کل کو رخصت ہو کر اس گھر سے جانا ہی ہے، تو بھائی کی خاطر اگر رخصت ہو جاؤ گی تو کیا برائی ہے؟ اور کوئی ایسا ظلم نہیں ہوتا، وہ سب پرانے دور کی باتیں ہیں۔ آج کل کے نوجوان پڑھ لکھ کر سمجھدار ہو گئے ہیں، اپنی بیویوں کو ان کے حقوق دینا جانتے ہیں۔ پھر کچھ ہی وقت کی تو بات ہے، جب حالات دوبارہ نارمل ہو جائیں گے تو ہم تم سے مل بھی سکتے ہیں، لیکن اگر اسد جان سے گیا تو بتاؤ کیا ہوگا؟ ساری زندگی کے لیے ہم اس کو ترستے رہ جائیں گے، وہ کبھی بھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ کیا تمہارا دل نہیں دکھتا کہ تمہارے انکار سے تمہارا جوان بھائی
موت کے منہ میں چلا جائے۔ رضوان خان نے عالیہ کو ایموشنل کرنے کی کوشش کی۔ آپ تو جیسے علاقے کے رسم و رواج کو جانتے ہی نہیں نا بابا۔ ونی میں گئی لڑکیاں کب اپنے میکے واپس آ سکتی ہیں اور کب اپنے پچھلوں سے مل سکتی ہیں، اور میں تو آپ پر حیران ہوں۔ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے آپ مجھے قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ کوئی اور حل نکال لیتے، کچھ بھی کر لیتے، مگر یہ ظلم نہ کرتے۔ میں کیسے اس خوفناک فیصلے کو قبول؟ عالیہ کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے جب اس کے باپ نے اپنے سر کی پگڑی اتار کر اس کے قدموں میں ڈھیر کر دی، اور عالیہ کو لگا جیسے کسی نے تیزاب پھینک کر اس کے پورے وجود کو جلا ڈالا ہو۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی تھی۔ وہ تو اس ظلم پر اپنے باپ کو روکنا چاہتی تھی، مگر اپنے باپ کے اس عمل نے عالیہ کی بولتی بند کر دی، اور دل کے ہزاروں ٹکڑوں کو بمشکل سمیٹتی عالیہ نے سر جھکا لیا اور بولی، تھینک یو، میں تیار ہوں اور اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتی ہوں۔ عالیہ نے بھیگی آواز میں بمشکل کہا اور منہ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی بات سن کر ستیلی ماں کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس کا بیٹا بھی بچ گیا تھا، اور ستیلی بیٹی سے بھی ہمیشہ کے لیے جان چھوٹنے والی تھی۔ اس نے تو اپنے بھائی سے کہلوا کر ونی کا مشورہ دلوایا تھا، اور اپنے مقصد میں وہ کامیاب ٹھہری تھی۔ عالیہ بہت گھبرا رہی تھی۔ اسے اچھے سے اندازہ تھا کہ اگلے گھر میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ اپنے فیصلے کو پورا ہوتا دیکھ کر اس کا باپ خوشی سے جھوم اٹھا، اور اپنی بیٹی کو انتہائی مہنگے لباس میں تیار کرا کر رخصت کیا تھا۔ حالانکہ اس سب سے وہ عالیہ کے دل میں موجود اپنے خلاف میل نہیں دھو سکتا تھا، مگر اب عالیہ نے اپنے باپ کو کچھ بھی کہنا بیکار سمجھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اس کے لیے اپنی دوسری بیوی اور بیٹا زیادہ اہمیت رکھتے تھے، اور عالیہ کا وجود اس کے لیے نہ ہونے کے برابر تھا۔ لرزتے کانپتے وجود کے ساتھ جیسے ہی وہ شاہ حویلی پہنچی اور گاڑی سے باہر قدم نکالا، غزان شاہ کی ماں چیل کی طرح اس پر چپٹی اور بالوں سے پکڑ کر زمین پر گرا دیا، اور بری طرح لاتیں اور گھونسوں سے عالیہ کو مارتے ہوئے بولی، یہ اتنا سج سنور کر کس خوشی میں آئی ہو؟ کیا تمہاری بارات لے کر گئے تھے ہم لوگ جو تم ایسے دلہن بن کر یہاں پہنچ گئی؟ کیا سوچا تم نے کہ تم میری بہو بن کر اس گھر میں آؤگی اور عیاشی سے رہو گی؟ ہاں، سوچنا بھی مت، میرے بیٹے کے قاتل کی بہن ہو تم، اور تم جیسی لڑکی کو بہو بنانا تو دور کی بات میں انسان بھی نہیں سمجھتی، اور تمہارے ساتھ تو میں وہ حال کروں گی کہ تمہارا باپ نہ چاہتے ہوئے بھی خون کے آنسو روئے گا، اور یہ بھی بھول جاؤ کہ میں کبھی تمہیں تمہارے گھر والوں سے ملنے دوں گی۔ میں اپنے بیٹے کے خون کا بدلہ لوں گی اور تمہیں ترسا ترسا کر ماروں گی۔ عالیہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اذیت سے اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ وہ ہر طرح کے رویے کے لیے تیار تھی، مگر اتنا ذلت بھرے رویہ رکھا جائے گا اس کا اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا۔ تکلیف کی شدت سے وہ گراہ کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، گیلی آنکھوں سے مٹی چپک گئی تھی، جس سے اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی، مگر وہاں کوئی بھی اس کی حالت پر ترس کھانے والا نہیں تھا۔ الٹا اس کو روتا دیکھ کر غزان شاہ کی ماں مزید بھڑک کر اسے ٹھڈے مارتے ہوئے بولی، اپنے یہ ڈرامے بند کرو، تمہارے آنسوؤں کا مجھ پر اثر نہیں ہوگا۔ تم لوگوں نے میرا کلیجہ نوچا ہے، میں ساری زندگی تمہیں معاف نہیں کر سکتی۔ اب پڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ اٹھو، مرو اور جا کر پورے گھر کا کام کرو۔ آج میں نے سارے ملازموں کو چھٹی دی ہوئی ہے۔ اصل ملازمہ تم ہو۔ مجھے تھوڑی دیر کے اندر اپنا کچن صاف چاہیے، ورنہ یاد رکھنا میں اس سے بھی زیادہ برا برتاؤ رکھوں گی، اور سوچنا بھی مت کہ کوئی تمہاری مدد کو آئے گا۔ ان باتوں سے عالیہ کا دل دکھا تھا، مگر وہ کچھ بول نہیں سکتی تھی کہ اسے اس کنویں میں اس کے باپ نے خود دھکیلا تھا، اور پھر وہ عورت تو حق بجانب تھی۔ اس کا جوان بیٹا قتل ہوا تھا، بھلا وہ کس لیے عالیہ پر ترس کھاتی؟ اپنے زخمی دکھتے وجود کو بمشکل گھسیٹتے ہوئے کچن تک پہنچی۔ پورا کچن جھوٹے برتنوں سے بھرا ہوا تھا۔ جگہ جگہ استعمال شدہ برتن اور بچے کچے کھانوں نے کچن کی حالت ابتر بنا رکھی تھی۔ وہاں سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی، جس کی وجہ سے عالیہ کو اب کائی آنے لگی تھی، مگر وہ کسی سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ ان کے گھر میں ایک روز پہلے صف ماتم بچھا تھا۔ یقیناً غم میں ڈوبے رہنے کی وجہ سے کسی نے کام کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، یا شاید پھر جان بوجھ کر عالیہ کے استقبال کی تیاریاں کی گئی تھیں۔ عالیہ نے جیسے تیسے کام شروع کیا۔ پورے کچن کو سمیٹتے سمیٹتے اس کی اپنی حالت خراب ہو رہی تھی، مگر ابھی تو شروعات تھیں۔
اس کے بعد غزان شاہ کی ماں نے اس سے پورے گھر کی صفائی کروانی تھی۔ وہ تھکن سے چور ہو چکی تھی۔ اس کی ہمت ابھی سے جواب دے رہی تھی۔ پھر غزان شاہ کی ماں نے اسے ایک کمرے میں بھیج دیا تاکہ وہ نہا کر کپڑے بدل سکے۔ کمرے میں آ کر عالیہ کو اندازہ ہوا تھا کہ وہ غزان شاہ کا کمرہ تھا۔ دیوار پہ غزان شاہ کی بڑی سی تصویر سجی تھی جس میں اس کا حسین اور وجیحہ چہرہ مسکرا رہا تھا۔ عالیہ نے سنا تھا وہ شخص بہت سلجھا ہوا اور احساس والا نوجوان ہے۔ کاش یہ باتیں سچ ثابت ہوں اور اس کی تکلیف میں کچھ کمی واقع ہو جائے۔ عالیہ دل میں دعائیں کرتی واش روم میں چلی گئی۔ جب وہ نہا کر باہر نکلی تو اسی وقت دروازہ کھول کر غزان شاہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ عالیہ کو اپنے روبرو پا کر وہ ایک لمحے کو رک گیا۔ اس کا معصوم سا چہرہ، دودھ جیسا رنگ، مومی مجسمہ، پانی سے تر گیلے لمبے بال غزان شاہ کے دل کے تاروں کو چھیڑنے لگے۔ وہ اپنی کیفیت پر خود بھی حیران ہو رہا تھا۔ اسے تو لگتا تھا صبا ہمدانی اس کی زندگی میں آئی پہلی لڑکی ہے، مگر عالیہ کو دیکھ کر اس کی کیفیت ایک دم سے بدل گئی تھی۔ اور پھر اس کے دل میں یہ خیال آیا وہ اس لڑکی پر پورا حق رکھتا تھا۔ اس احساس نے غزان شاہ کے جذبات کو ہوا دی۔ وہ بے اختیار اپنے قدم اٹھاتا عالیہ کی طرف بڑھا اور اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ عالیہ گھبرا گئی تھی۔ وہ خود کو چھڑوانا چاہتی تھی مگر غزان شاہ کی گستاخیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ تبھی عالیہ نے ایک جھٹکے سے غزان شاہ کی قید سے خود کو آزاد کرایا اور بولی، کیسے انسان ہیں آپ؟ بات کرتے ہیں بھائی کے خون کا بدلہ لینے کی اور ایک بے بس اور مجبور لڑکی پر زبردستی مسلط ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے تو لگا تھا پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے نوجوان ہوں گے اور یہ بات جانتے ہوں گے کسی کے ساتھ زبردستی کرنا جائز نہیں، مگر لگتا ہے آپ میں تو کوئی سیلف رسپیکٹ ہی نہیں ہے۔ عالیہ اس کی قربت سے گھبرائی اور بنا سوچے سمجھے بولے جا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر غزان شاہ کی غیرت ایک دم سے جاگ گئی۔ اس کے سارے جذبات برف ہوئے۔ اس نے ایک جھٹکے سے عالیہ کو پرے دھکیلا مگر وہ عالیہ کی جرأت پر حیران بھی تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ ونی میں آئی لڑکی ڈری سہمی ہوگی، خوف سے تھر تھر کانپ رہی ہوگی اور کچھ بھی کہنے یا کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، مگر عالیہ کی جرأت اسے حیران کر رہی تھی۔ اور کچھ بھی کہنے کی یا کرنے کی ہمت نہیں ہوگی مگر عالیہ کی جرأت اسے حیران کر رہی تھی۔ ان حالات میں بھی وہ ڈرنے کی بجائے غزان شاہ کو غیرت دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ غزان شاہ نے عالیہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں خوف کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس کا باوقار انداز چیخ کر بتا رہا تھا کہ وہ واقعی خاندانی اور پڑھی لکھی لڑکی ہے۔ حالات نے اسے اس مقام پر ضرور لا چھوڑا تھا مگر اس کے وقار میں اور عزت میں کوئی کمی نہیں آنی تھی۔ غزان شاہ کچھ دیر لب بینچے اسے دیکھتا رہا اور پھر مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کی فطرت میں نہیں تھا کہ وہ کسی کے ساتھ زبردستی کرتا اور اس کو یہ بھی ہرگز گوارا نہیں تھا کہ کوئی اسے انکار کرتا۔ آج تک اسے کبھی کسی نے نہ کرنے کی جرأت نہیں کی تھی مگر اس لڑکی نے اس کی غیرت کو للکارا تھا۔ تبھی اس کی آنکھوں میں صبا ہمدانی کا سراپا لہرایا تو اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ بکھری۔ ابھی تو تم بڑے جوش میں ہو محترمہ عالیہ، کچھ دن گزرنے دو، تمہیں احساس ہو جائے گا کہ تم میری بیوی ہو اور تمہیں میرے ساتھ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ایک رشتہ ہے میرے پاس جس سے میں تمہیں ایسی مار ماروں گا کہ تم تڑپ کر رہ جاؤ گی۔ تب تمہیں احساس ہوگا کہ تم نے مجھے جھٹلا کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ میں تمہارے ساتھ بیوی والا رویہ ہی نہیں رکھوں گا اور نہ تم سے بچے پیدا کرواؤں گا، بلکہ تمہیں اتنی اذیت دوں گا کہ تم موت کو ترسو گی اور موت بھی نہیں آئے گی اور زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہو گی۔ دل میں عالیہ کو مخاطب کرتا غزان شاہ تیز قدم اٹھاتا اپنی گاڑی کے پاس پہنچا اور شہر روانہ ہو گیا۔ غزان شاہ نے مہنگے 5 اسٹار ہوٹل میں بڑے پیمانے پر ایک فنکشن کا اہتمام کیا تھا اور اپنے تمام دوستوں کو اور جاننے والوں کو فنکشن میں مدعو کیا تھا۔ ہوٹل کی سجاوٹ اور ارینجمنٹ بتا رہی تھی کہ غزان شاہ نے پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا اور غزان شاہ پوری وجاہت اور جاہ و جلال کے ساتھ اس پارٹی میں موجود تھا۔ سب سے مل کر تھوڑی بہت ریفریشمنٹ کے بعد اس نے اسٹیج پر جا کر سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی اور بولا، آج کی پارٹی کی ایک وجہ تو وہ ایوارڈ ہے جو مجھے یونیورسٹی میں ملا، مگر ایک خاص مقصد اور بھی ہے جس کے لیے میں نے یہ پارٹی رکھی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کے سامنے اپنا وہ مقصد بیان کروں۔ یہ کہہ کر
وہ صبا ہمدانی کی طرف مڑا اور اسے اسٹیج پر آنے کا اشارہ دیا۔ صبا ہمدانی نہایت مغرورانہ چال چلتے ہوئے اسٹیج پر آئی اور بظاہر سوالیہ نظروں سے غزان شاہ کو دیکھنے لگی، جبکہ دل میں وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ کیا کہنے والا ہے۔ اور تبھی غزان شاہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکا اور اسے کہا، میں غزان شاہ پورے دل سے تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ صبا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اس کی اچانک اظہار پر وہاں موجود سب لوگوں پر سکوت طاری ہو گیا، مگر پھر جلد ہی اس کے دوستوں نے سیٹیاں بجا کر ہوٹنگ شروع کر دی، مگر اس وقت سب کو چپ لگ گئی جب ایک دم سے صبا ہمدانی نے اس کا پرپوزل ریجیکٹ کر دیا۔ اس نے غزان شاہ کو انکار نہیں کیا تھا، مگر ہاں بھی نہیں کی تھی۔ وہ جس طرح بیٹھا تھا اسے اسی حالت میں چھوڑ کر اسٹیج سے اتری اور ہوٹل سے ہی چلی گئی۔ اس کی یہ حرکت اتنی اچانک تھی کہ غزان شاہ سنبھل نہیں پایا، وہ ہکا بکا رہ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا صبا ہمدانی اسے ریجیکٹ کر کے چلی جائے گی۔ اسے اس لمحے شدید ذلت اور بے عزتی کا احساس ہوا تھا، توہین کے مارے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہاں موجود سبھی لوگ بظاہر سنجیدہ چہرہ لیے بیٹھے تھے، مگر غزان شاہ کو اچھے سے اندازہ تھا کہ وہ سب اس کی حالت سے حظ اٹھا رہے ہیں اور دل ہی دل میں اس کا خوب مذاق بنا رہے ہیں۔ غزان شاہ جھٹکے سے اٹھا اور بنا کسی کی طرف دیکھے ہوٹل سے نکلا اور گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ شہر میں موجود اپنے گھر میں جاتے ہی اس نے لمبے لمبے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ تبھی غصے میں گھر کی چیزوں کی توڑ پھوڑ کر کے اس نے اپنا غصہ نکالا۔ صبا ہمدانی نے اسے سب لوگوں کے سامنے ذلیل کیا تھا اور یہ سب وہ برداشت نہیں کر پایا تھا۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ غزان شاہ اچھے سے جانتا تھا کہ صبا بھی دل میں اسے پسند کرتی ہے۔ اس نے اس کی آنکھوں میں پسندیدگی دیکھی تھی، تو وہ سب کیا تھا؟ کیا وہ غزان شاہ کو جھکانا چاہتی تھی؟ اگر ایسا ہے تو وہ بہت بڑی غلطی کر رہی ہے۔ غزان شاہ کبھی کسی کے آگے نہیں جھکا اور نہ کبھی جھکے گا۔ دیکھ لینا صبا ہمدانی، اب میں تمہیں منہ کے بل کیسے گراتا ہوں۔ صبا ہمدانی جو اس وقت ہوٹل سے نکل آئی، مگر اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگا تھا اس کی اس حرکت سے غزان شاہ مزید پاگل ہو جائے گا اور اس کے آگے پیچھے گھومے گا۔ وہ غزان شاہ کو اپنے پیچھے دیوانہ بنانا چاہتی تھی تاکہ وہ مکمل طور پر صبا کے قدموں کی راگ بن جائے، مگر نہیں جانتی تھی اپنی بے وقوفی کے ہاتھوں وہ کیا نقصان کر بیٹھی تھی۔ گھر آ کر وہ بے چینی سے غزان شاہ کی کال کا انتظار کرنے لگی۔ اسے یقین تھا غزان شاہ اسے ضرور کال کرے گا اور اس سے وجہ پوچھے گا۔ صبا نے سوچ لیا تھا وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دے گی۔ غزان شاہ نے کافی دیر سگریٹ پھونکتے رہنے کے بعد اپنا غصہ ختم کیا اور پھر کچھ سوچ سمجھ کر عالیہ کا نمبر ملایا، اور عالیہ جو پہلے سے کال کے انتظار میں تھی مغرورانہ مسکراہٹ لیے کچھ دیر موبائل کو دیکھتی رہی، پھر ایک ادا سے کال اٹینڈ کی۔ میں پوچھ سکتا ہوں تمہاری اس حرکت کی کیا وجہ ہے؟ جو تم نے سب کے سامنے مجھے ذلیل کیا۔ دانت پر دانت جمائے غزان شاہ نے سوال کیا تو عالیہ بولی، اوہ ہاں وہ حرکت، معاف کرنا، بس تم نے اتنی اچانک سے مجھے پرپوز کیا کہ میں کچھ سمجھی نہیں، اس لیے خاموشی سے وہاں سے چلی آئی۔ میں اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں، اور پھر جلدی بھی کیا ہے، ابھی تو بہت بڑا وقت پڑا ہے۔ تمہیں چاہیے تھا پہلے مجھے بتاتے، مجھے اپنی محبت کا یقین دلاتے، میرا جواب سنتے اور پھر ہی سب کے سامنے مجھے پرپوز کرتے۔ غلطی تو تمہاری ہوئی، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم قابل قبول ہو، مگر اس طرح اچانک سے نہیں، مجھے کچھ وقت چاہیے، اور تم کون سا بھاگے جا رہے ہو؟ نہ ہی تمہارے لیے میرے جیسی لڑکیوں کی لائنیں لگی ہیں جو تمہیں ہر حال میں شادی کرنی ہے۔ تمہارے گاؤں میں تو ہوگی بھی ساری ان پڑھ گوار، اگر وہ مل بھی گئیں تو کون سی بڑی بات ہو جائے گی۔ میرے جیسی تو کوئی بھی نہیں ملنے والی نا تمہیں، لہٰذا تھوڑا انتظار کر لو، جب میرا دل مانے گا تو میں تمہیں ہاں کر دوں گی۔ یہ کہہ کر صبا نے کال کاٹ دی۔ غزان شاہ کی تذلیل کر کے اسے لگ رہا تھا کہ وہ غزان شاہ کو جھکا دے گی، مگر اس کی بات سن کر غزان شاہ کا غصہ آسمانوں کو چھونے لگا۔ اتنی توہین، اتنی بدتمیزی! وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس نے ایسی لڑکی کو پسند کیا تھا۔ اس سے تو وہ عالیہ اچھی ہے۔ وہ بھی اچانک سے افتاد سے بوکھلا گئی تھی، حالات نے اسے پریشان کر دیا تھا، مگر اتنی بدتمیزی تو اس نے کبھی نہیں کی تھی جتنی صبا ہمدانی نے کی۔ غصے میں غزان شاہ عالیہ اور صبا کا موازنہ کر رہا تھا، اور یہ بات اسے خود بھی معلوم نہیں تھی،
مگر جب اپنا غصہ ٹھنڈا ہوا اور اس نے ایک بار پھر سے دونوں کو لے کر سوچنا شروع کیا تو اسے محسوس ہوا عالیہ ونی ہونے کی وجہ سے تکلیف میں تھی۔ اس وجہ سے وہ غزان شاہ کو ٹوکے بنا نہیں رہ سکی، جبکہ صبا ہمدانی صرف اور صرف اسے جھکانا چاہ رہی تھی۔ وہ اس کی تذلیل کر رہی تھی تاکہ وہ اس کے قدموں میں پڑا رہے، اور اس سوچ کی آتے ہی غزان شاہ کے دل میں عالیہ کے خلاف موجود میل صاف ہو گیا اور صبا ہمدانی کو بے عزت کرنے کا اس نے پورا پلان بنا لیا، جبکہ عالیہ کو وہ معاف کر چکا تھا۔ دوسری جانب کچھ وقت گزرنے کے بعد عالیہ کو بھی احساس ہو چکا تھا کہ اس نے غزان شاہ کو انکار کر کے غلط کیا تھا۔ وہ اس کا شوہر تھا اور اس پر حق رکھتا تھا، مگر اسے جھٹلا کر عالیہ خود پر زندگی کا دائرہ مزید تنگ کر چکی تھی۔ اپنی بے وقوفی پر وہ اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئی اور خاموشی سے اپنی ساس کے ہاتھوں ظلم و جبر برداشت کرتی رہی، مگر پھر ایک روز انہونی ہو گئی۔ غزان شاہ جو کئی روز سے غائب تھا اچانک حویلی چلا آیا۔ اس نے آتے ہی عالیہ کو اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ اس کی بات سن کر غزان شاہ کی ماں تڑپ اٹھی۔ غزان شاہ کو دھمکانے لگی کہ وہ اچھا نہیں کر رہا، مگر غزان شاہ نے یہ کہہ کر اپنی ماں کو خاموش کرا دیا۔ میں قتل کا بدلہ قتل چاہتا تھا امی جان، مگر بابا نے مجھے مجبور کیا۔ میں خاموش رہا، اور پھر آپ ہی تو کہتی تھی نا، ناحق کسی پر ظلم مت ڈھاؤ، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ کیا عالیہ نے میرے بھائی کو مارا تھا؟ نہیں نا، قاتل تو اب بھی آزاد گھوم رہا ہے اور یہ لڑکی خواہ مخواہ گناہ جھیل رہی ہے۔ اب میں آپ کے اپنے گناہ کم کرنا چاہتا ہوں تو بھی آپ کو اعتراض ہے، مگر میں آپ کی ایک بھی نہیں سنوں گا۔ غزان شاہ کی بات سن کر اس کی ماں کو چپ لگ گئی، اور پھر غزان شاہ عالیہ کو لے کر شہر چلا آیا۔ عالیہ اس کایا پلٹ پر حیران تھی۔ شہر والے گھر میں پہنچ کر جیسے ہی عالیہ کو غزان شاہ سے بات کرنے کا موقع ملا، اس نے فوراً غزان شاہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں اپنی اس روز والی حرکت پر بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے آپ کی اس طرح انسلٹ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں بہت پریشان تھی۔ اسی روز اپنے ساتھ ہوئی نا انصافی اور پھر ظلم پر تکلیف سے دوچار تھی، اس لیے آپ کا رویہ برداشت نہیں کر پائی اور آپ کو ٹوک دیا۔ میں دل سے شرمندہ ہوں۔ آپ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ مجھ پر پورا حق رکھتے ہیں۔ اس بات پر غزان شاہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس لمحے وہ ہاتھ جوڑے بہت معصوم لگ رہی تھی۔ غزان شاہ کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ کیا سچ میں تم پر پورا حق رکھتا ہوں اور کچھ بھی چاہوں تو تم مجھے نہیں روکو گی؟ غزان شاہ معنی خیز لہجے میں بولا تو عالیہ اس کی بات سمجھ کر شرم سے سر جھکا گئی۔ اس کے چہرے پر حیا کی بکھری لالی اس کے حسن کو مزید بڑھا رہی تھی۔ غزان شاہ اس کے قریب ہوا، دھیرے سے اسے تھام کر اپنے سینے سے لگایا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ عالیہ نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ وہ اس شخص کے ظرف کی دل سے قائل ہوئی تھی۔ اس کے اللہ نے اس کی ساری دعائیں سن لی تھیں۔ اگلے روز غزان شاہ نے عالیہ کو انتہائی پیش قیمتی کپڑے وغیرہ دیے۔ عالیہ سے شادی کے بعد وہ جان گیا تھا کہ عالیہ گھر بیٹھ کر یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ اس کے پاس یہ بہترین موقع تھا عالیہ کی خواہش پوری کرنے کا اور صبا ہمدانی سے بدلہ لینے کا۔ وہ عالیہ کو تیار کر کے اپنے ساتھ یونیورسٹی لے گیا، جہاں پر اس کے دوستوں نے ملنے کا پروگرام بنایا ہوا تھا، اور ان کا کہنا تھا کہ عالیہ آج اسے اس کے پرپوزل کا جواب دے گی، اور غزان شاہ اسی لمحے کے انتظار میں تو تھا۔ وہ عالیہ کے ساتھ یونیورسٹی پہنچا، اس کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروایا اور پھر اپنے دوستوں کے پاس گیا۔ عالیہ کو غزان شاہ کے ساتھ دیکھ کر سب بہت حیران ہوئے تھے۔ انتہائی حسین لڑکی غزان شاہ کے ساتھ تھی، اور پھر غزان شاہ نے سب سے عالیہ کا تعارف کرایا۔ یہ میری بیوی ہے عالیہ شاہ، آج اس کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہونا تھا، تو میں نے سوچا اس کا داخلہ بھی کروا دوں اور تم سب سے ملاقات بھی ہو جائے۔ اس کی بات سن کر سب دوست حیران ہوئے اور بے اختیار صبا ہمدانی کو دیکھنے لگے، جو ضبط سے سرخ چہرہ لیے غزان شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ پھر بھڑک کر بولی، یہ کیا تماشا ہے؟ اگر تم نے شادی کر لی تھی تو مجھے پرپوز کرنے کا ڈرامہ کیوں کیا؟ کیا تم میرے ساتھ ٹائم پاس کر رہے تھے؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے ساتھ کھیل کھیلنے کی؟ مائنڈ یور لینگویج صبا ہمدانی، اپنی اکڑ کسی اور کو دکھانا، اور میں اتنا گرا ہوا انسان نہیں ہوں کہ کسی کے ساتھ وقت گزاری کروں۔ میں واقعی دل سے تمہیں اپنانا چاہتا تھا،
مگر تم شاید اپنی اوقات بھولنے لگی تھی، اس لیے مجھے غزان شاہ کو اپنی انگلیوں پر نچانے کا سوچ رہی تھی۔ تمہیں کیا لگا دنیا میں ایک تم ہی لڑکی ہو جس سے میں شادی کر سکتا ہوں اور کوئی نہیں؟ لو، تمہارے سامنے ہی تم سے کہیں زیادہ حسین، پڑھی لکھی اور میرے برابر کی امیر لڑکی، تم میری تو کیا اس کے بھی برابر آنے کی اوقات نہیں رکھتی۔ آج کے بعد میرے سامنے آنے کی جرت بھی مت کرنا، اور یہ تو سوچنا بھی نہیں کہ میں تمہاری محبت میں مارا مارا پھر رہا ہوں۔ تم جیسی لاکھوں میرے قدموں کا ڈھیر بننے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے شادی کر لی اور اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اس کی بات سن کر صبا کو اپنے پیروں سے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ غزان شاہ کو جھکانے کے چکر میں وہ اس سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی، اور جو کچھ اس نے غزان شاہ کے ساتھ کیا تھا بالکل اسی طرح، بلکہ اس سے کئی زیادہ غزان شاہ اس کے ساتھ کر چکا تھا۔ اس سے شدید سبکی کا احساس ہوا۔ بنا کسی کی طرف دیکھے وہ تیزی سے وہاں سے چلی گئی، جبکہ عالیہ ہر بات سے بے پرواہ، صرف اس بات پر بے تحاشا خوش تھی کہ جو خواب اس کے سگے باپ نے کبھی پورا نہیں کیا تھا، وہ خواب غزان شاہ نے پورا کیا تھا۔ اسے یونیورسٹی کی دنیا دکھائی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ونی ہونے والی لڑکی پر کوئی شخص اتنا مہربان ہو سکتا ہے کہ اس کے سارے خواب پورے کر ڈالے۔ اس نے بہت محبت اور احترام سے کہا، غزان شاہ کی طرف دیکھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا، اس سوچ کے ساتھ کہ وہ ساری زندگی اس شخص سے وفا کرے گی اور کبھی دھوکہ نہیں دے گی۔